بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، آج بتاریخ 20 ذی القعدہ سن 1431 ہجری مطابق 28/10/2010 میلادی بروز جمعرات احسا اسلامک سینٹر کے شعبہ اردو کے اس پروگرام میں جس موضوع پر سننے اور سنانے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں وہ موضوع ہے توحید کو ہم کیسے سمجھیں. چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے، اس لیے بنا کسی تفصیل میں جاتے ہوئے میں اسلامک سینٹر عیون کے مائع ناز داعی اپنے مخلص ساتھی فضیلت الشیخ عبدل مجید مدنی حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمیں بتلائیں کہ ہم توحید کو کیسے سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم.
صدر مجلس، حضرات علماء کرام، وزارت برائے مذہبی امور کے ذمہ داران، کن داعین یعنی داعی بنو کے بینر تلے منعقد ہونے والے 12ویں نمائش برائے دعوتی وسائل کے کارکنان و متعاونین، تاریخی، علمی، ادبی شہر احسا کے مختلف کونے سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور معزز سامعین، آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا، مسرت کا، شادمانی کا، فرحت و انبساط کا دن ہے۔ وزارت برائے مذہبی امور کی دعوت پر آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر اللہ کی توفیق سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جو موضوع ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کے لیے یکساں طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے ہمارے شیخ، ہمارے بھائی سے سنا، توحید کو ہم کیسے سمجھیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر چند نکات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ توحید کی حقیقت کیا ہے؟ توحید کے اثرات و نتائج کیا ہیں؟ توحید کیوں ضروری ہے؟ مشرکین مکہ کے عقائد کیا تھے؟ آج کے زمانے کے کلمہ گو مسلمان اور مشرکین مکہ کے عقائد میں کیا اختلاف ہے؟ کچھ اور بھی باتیں ہوں گی جو ضمناً آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں احسا اسلامک سینٹر کے، جنہوں نے اس نمائش میں جالیات کے لیے دعوتی شعبے کی طرف رہنمائی کی، انہوں نے فکرہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کی کوششوں کو دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ بنائے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، عقیدہ توحید یہ دین حنیف کا اساس اور بنیاد ہے۔ جس طرح سر کے بغیر انسان کا جسم متصور نہیں ہے، جس طرح جڑ کے بغیر درخت کا تصور ناممکن ہے، اسی طریقے سے عقیدہ توحید کے بغیر اسلامی زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ عقیدہ توحید انسانیت کی وجود کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا، جناتوں کو اسی لیے پیدا کیا، تاکہ توحید کا معنی اور مفہوم ان کو صحیح ڈھنگ سے بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کی تخلیق اسی لیے کی تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، اور عبادت صحیح ڈھنگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی صورت میں ممکن ہے جب ایک انسان توحید کا معنی اور مفہوم صحیح طور سے سمجھتا ہوگا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہوگا اور شعور اور احساس کے ساتھ اس کے تمام معنی اور مفاہیم کو وہ سمجھتا ہوگا۔ دینی بھائیوں اور دوستو، عقیدہ توحید کے بغیر نہ تو کوئی عمل قبول ہے اور نہ کوئی عبادت اللہ کی جناب میں قبول ہے، نہ کوئی عقیدہ مؤثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے اپنے ایمان کے اندر کہیں سید لگا دیا، اپنی بدعقیدگی کے ذریعہ، بدعملی کے ذریعہ، ایمان کے عقیدے میں کہیں سید لگ گیا، جھانجھر ہو گیا، کمزوری اس کے اندر آ گئی، اعمال اس کے برباد ہو گئے اور قیامت کے دن وہ گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا، بلکہ دنیا بھی ایک انسان کی ایسی صورت میں ناکام ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، انبیاء کی بعثت کا مقصد عقیدہ توحید کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنا تھا۔ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، آدم سے لے کر ایدم آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ جس بات کی طرف سب سے پہلے انہوں نے بلایا وہ توحید کی دعوت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ